بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ ایسے قربانی کے جانور میں جس میں 7 حصے بنتے ہوں، ایک حصہ اگر قربانی کے لیے اور ایک حصہ عقیقے کے لیے خریدا جائے تو کیا اس سے عقیقہ اور قربانی دونوں ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ اس مسئلے میں فقہاء کرام نے کلام کیا ہے، اور بعض نے کہا کہ اگر سب کی جتنے لوگ ایک جانور میں شریک ہو رہے ہیں، سب کی اگر نیکی کی نیت ہے، ثواب کے ارادے سے ہر کوئی جو ہے شریک ہونا چاہتا ہے، کوئی دوسری غرض نہیں ہے، جیسا کہ کسی کو جو ہے اپنا ولیمہ کرنا ہے، اس میں سے اس کا حصہ نکالنا چاہتا ہے، اور یا پھر کسی کی نیت یہ کھانے پینے کی ہے، بس ہمیشہ روزمرہ کا جیسا کھانا پینا ہوتا ہے، اس کھانے پینے کے ارادے سے اگر کوئی اس حصے میں شریک ہونا چاہتا ہے، ایک حصہ خریدنا چاہتا ہے، تو ایک جانور کے اندر ثواب کی نیت سے اور غیر ثواب کی نیت سے قربانی جو ہے اگر اس طرح شریک ہو تو درست نہیں ہے، لیکن سارے لوگ جتنے شریک ہو رہے ہیں، 7 کے 7 آدمی یا جتنے بھی آدمی ایک جانور میں شریک ہو رہے ہیں، اگر ان سب کا ارادہ ثواب کا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، چاہے وہ عید کی قربانی کی نیت ہو یا پھر جو ہے حج کی ہو، حج متعہ ہے یا حج قران ہے، یا پھر جو ہے کوئی کفارہ ہو یا فدیہ ہو، جس میں بھی جو ہے اللہ رب العزت کا قرب جو ہے حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اور ثواب کی نیت ہوتی ہے، اور ان میں سے جو ہے عقیقہ بھی ہے۔ اگر یہ ثواب کی نیت سے اگر سب جو ہے شریک ہو رہے ہیں ایک جانور میں، تو پھر ایسی صورت میں درست ہے، یعنی قربانی کرنے والے کی جو نیت ہے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی ایک حصے کے بدلے، اور عقیقے کی جس کی نیت ہے تو اس کا عقیقہ ادا ہو جائے گا، اور اس طرح جو ہے جو جس نیت سے جو ہے قربانی دے گا اور اس میں شریک ہوگا اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو شرط یہ ہے احناف کے نزدیک کہ سب کی نیت جو ہے ثواب کی ہو۔ اگر کسی کی نیت جو ہے ثواب کی ہے، جیسا کہ ایک آدمی کا جو ہے کی نیت عقیقے کی ہے، ایک آدمی کی قربانی کی ہے، اور ایک آدمی کی یعنی ولیمے کی ہے، اور ایک آدمی کی صرف اپنا جو ہے دوستوں کو کھانا کھلانے کی ہے، تو ایسی نیتوں سے یعنی ثواب اور غیر ثواب کی نیت سے ایک جانور میں اگر شریک ہو تو ایسی صورت میں جو ہے احناف کے نزدیک درست نہیں ہوتا ہے، تو ثواب کی نیت ہونا شرط ہے۔ تو ایک ہی آدمی اگر ایک سے زائد بھی نیت کر لے تب بھی جو ہے درست ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہی آدمی جو ہے قربانی کی نیت کرے، ایک حصہ قربانی کا اس طرح جو ہے نیت کرے، اور ایک حصہ جو ہے عقیقے کی نیت کرے، تو اس طرح بھی جو ہے درست ہو جاتا ہے۔ رد المحتار میں امام ابن عابدین الشامی لکھتے ہیں ان الشرط قصد القربۃ من الکل، کہ شرط اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں سب کی نیت جو ہے ثواب کی ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو شرط ہے یہ احناف کے نزدیک ہے، لیکن شافعیہ کے نزدیک یہ شرط بھی نہیں ہے، مختلف نیتوں سے، ثواب کی نیت سے اور غیر ثواب کی نیت سے بھی جو ہے ایک ہی جانور کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، اور مالکیہ اور حنابلہ اس چیز کو منع کرتے ہیں کہ عقیقے کی نیت سے اگر کوئی جانور کو قربانی دینا ہے تو مکمل جانور ہونا ضروری ہے، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ اونٹ ہو۔ یہ جو ہے مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک ایک جان کے مقابل ایک جان ہونا ضروری ہے کہتے ہیں۔ یہ حنابلہ اور مالکیہ کا مذہب ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ عقیقہ ایک خاص عبادت ہے، اور اس عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ شریک کرنے کے لیے کوئی دلیل خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ موجود نہیں ہے۔ اور احناف اور شافعیہ ایک دلیل عام سے جو ہے دلیل پکڑتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے تحلیل کر کے جو ہے نکلے،
فأمرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر، کہ اونٹ میں اور گائے میں ہم کو جو ہے شریک ہونے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ کل سبعۃ منا فی بدنہ، ہم میں کا ہر 7 آدمی ایک اونٹ میں۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ ہر 7 آدمی ایک جانور میں شریک ہو جائیں، لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ کس کی کیا نیت ہونا چاہیے، اس کو سرکار نے جو ہے متعین نہیں فرمایا۔ تو جس آدمی کی بھی جو ضرورت رہے گی، جو نیت رہے گی، وہ نیت اگر وہ کر لے تو اس کو جو ہے گویا کہ وہ چیز حاصل ہو جائے گی، اس کی قربانی جو ہے اس متعلق ادا ہو جائے گی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی متعین نہیں فرمایا کہ اسی چیز کی یعنی ساروں کی نیت ایک ہونا چاہیے۔ اس کو جو ہے احناف اور شافعیہ نے دلیل بنا کر کہا کہ اس طرح اگر مختلف نیتوں سے بھی اگر ایک جانور میں شامل ہوں تو پھر سب کی طرف سے جس کی جو نیت رہے گی وہ ادا ہو جائے گی۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔